روحانی و طبی علاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی و طبی علاج، دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ روحانی و طبی علاج پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، ماں باپ اور خاندان سمیت اس کو بے حساب بخش دے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت سعادت الدارین میں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چنبیلی اور زکام کا علاج۔ واقعہ کہتے ہیں فارسی چنبیلی یعنی پرشین جاسمین ایرانی بادشاہ نوشیروان کے زمانے میں دریافت ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن بادشاہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک سانپ نکل آیا اور کسی فریادی کی طرح پچھاڑے کھانے لگا۔ سپاہیوں نے اسے مارنا چاہا تو بادشاہ نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر سانپ جہاں سے آیا تھا اسی طرف واپس چل پڑا۔ بادشاہ بولا، اس کا پیچھا کرو اور دیکھو یہ کہاں جاتا ہے۔ سپاہی سانپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سانپ ایک کنویں کے پاس پہنچ کر اس کنویں کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہیوں نے کنویں میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ پڑا ہوا ہے اور اس کی پشت پر ایک سیاہ یعنی کالا بچھو اسکارپین سوار ہے۔ ایک سپاہی نے نیزہ مار کر بچھو کو قتل کر دیا، پھر سانپ کو وہیں چھوڑ کر تمام سپاہی واپس آ گئے اور بادشاہ کو سارے معاملے کی خبر دی۔ دوسرے دن سانپ منہ میں کچھ بیج یعنی سیڈز لیے آیا اور بادشاہ کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، سانپ ہمارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، لہذا ان بیجوں کو زمین میں بو دو، دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا بنتا ہے۔ سپاہیوں نے وہ بیج زمین میں بو دیے، ان سے چنبیلی کا پودا نکلا۔ کہتے ہیں بادشاہ کو زکام تھا، جب اس نے چنبیلی کا پھول سونگھا تو اس کی یہ بیماری جاتی رہی۔ شفا دینے والی ذات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے کوئی شے بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام شافی یعنی شفا دینے والا بھی ہے، اور حقیقی طور پر بیماریوں سے شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اسی کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ترجمہ کنز ایمان، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 80۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حقیقی طور پر میں ہی ہر مرض کا علاج کرتا ہوں۔ انسان اور جنات کیوں پیدا کیے گئے؟ اللہ پاک نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ دیگر مخلوقات مثلا چاند، سورج، ستارے، جانور، پرندے، پھل، سبزیاں اور جڑی بوٹیاں وغیرہ
انسان کی ضروریات کے لیے پیدا فرمائی گئی ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی غذا وغیرہ حاصل کر کے دل لگا کر اپنے خالق و مالک کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قابل توجہ تین چیزیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ پاک تین چیزوں کے ذریعے انسان کی حیثیت کم نہ کرتا تو کوئی بھی چیز انسان کو قابو نہ کر سکتی۔ وہ تین چیزیں لازمی طور پر انسان میں ہیں، مگر پھر بھی انسان بہت اچھلتا ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں، محتاجی، بیماری اور موت۔ اچھی صحت نعمت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی میں انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ بیماریاں کسی کے گناہ مٹانے کا اور کسی کے درجے بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، اور بیماری دنیا میں سزا بھی ہوتی ہے تاکہ بندہ توبہ کر کے اپنی زندگی اللہ پاک کے احکامات کے مطابق گزارے۔ اچھی صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت اچھی ہوگی تو اللہ پاک کی عبادت، نماز، روزہ اور حج وغیرہ میں آسانی رہے گی۔ بیمار شخص کو اچھی طرح عبادت کرنے میں دشواریاں، بلکہ بسا اوقات عام معمولات میں بھی طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ تندرست رکھے تو بھی اس کا شکر ہے، اور اگر ہم بیمار ہو جائیں تو بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر یعنی جاننے والا، بتانے والا ہوں۔ علاج کروانے کی ترغیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری میں علاج کروانے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی علاج کروانا ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں حجامہ کروایا۔ اللہ پاک کی عبادت کرنے، سنتوں پر عمل کرنے، نیکی کی دعوت دینے اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے 3 دن، 12 دن اور 1 ماہ بلکہ ذہن نصیب 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کر کے سنتوں کی دھوم مچانے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیماری میں علاج کروائیے۔ اللہ پاک چاہے تو کیسے کیسے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنیے۔ قاتلانہ حملے نے تندرست کر دیا۔ کہتے ہیں حاکم موصل عراق کا ایک شہر ناصر الدولہ کو قولنج یعنی بڑی انتڑی، بگ انٹیسٹن کا درد ہوا۔ طبیب اس کا علاج کر کر کے تنگ آ گئے، لیکن مرض ٹھیک نہ ہوا۔ آخرکار ان لوگوں نے ناصر الدولہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ایک آدمی کو اس کام پر لگا دیا۔ قاتل خنجر لیے طاق میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ناصر الدولہ اپنے محل کی دہلیز پر آیا، گھات میں بیٹھے قاتل نے خنجر کا وار کیا، جو پہلو کے نیچے ٹھیک اسی آنت پر لگا جس میں قولنج کا درد تھا۔ خنجر لگنے سے آنت کا گندا مواد بہہ نکلا اور حاکم ناصر الدولہ مرنے کے بجائے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شفا نہ ملنے کا راز۔
اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، اللہ پاک جب کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ یعنی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی۔ جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے دوا مرض پر واقع ہوتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رسالے میں بیان کیے گئے تمام دیسی نسخے حکیم صاحب سے چیک کروائے گئے ہیں۔ الحمدللہ ان نسخوں کا مقصد اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے خیر خواہی امت ہے، اور امت کی خیر خواہی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، خیر الناس انفعهم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ علم طب کی معلومات۔ حضرت علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طبیب اس بات پر متفق ہیں کہ طب یعنی علاج معالجے کے علم میں پرہیز سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو فرمایا، کیا تمہیں ایسی طب نہ بتاؤں جس سے تمام اطباء عاجز ہوں؟ عرض کیا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ دسترخوان پر اس وقت بیٹھو جب تمہیں خوب بھوک لگی ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور اٹھ جاؤ۔ انسانی طبیعتیں۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس میں 4 طبیعتوں کو رکھا۔ پہلی یبوست یعنی خشکی، دوسری رطوبت یعنی تری، تیسری حرارت یعنی گرمی، چوتھی برودت یعنی ٹھنڈک۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے نفس کے اندر ان 4 کو رکھا ہے تاکہ جسم کی اصلاح ہو، کیونکہ ان کے بغیر بدن کا صحیح رہنا ممکن نہیں۔ جس بدن میں یہ 4 برابر ہوں گے تو وہ تندرست رہے گا، اور جب ان میں سے ایک چیز دوسری پر غالب ہو تو اس طرف بیماری آ جاتی ہے، اور ان میں سے جو تھوڑی ہو تو اس طرف سے کمزوری آ جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے انسان کے جسم میں 360 رگے وینس اور بدن کو جکڑنے ملانے اور اس کی درستی کے لیے 248 ہڈیاں بونز پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون۔ پارہ 26 سورۃ الذاریات آیت 20-21۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوجھتا نہیں؟ تفسیر قرآن نور العرفان میں ہے، یعنی مومنوں کے لیے زمین معرفت الہی یعنی اللہ پاک کی پہچان کا دفتر ہے، اور اس زمین کے حالات کو دیکھ کر رب کی قدرت بلکہ حشر و نشر، جنت و دوزخ کو مان لیتے ہیں۔ زمین خشک ہو کر پھر سرسبز ہو جاتی ہے، معلوم ہوا کہ ہمیں بھی مر کر جینا ہے۔ زمین میں جو بو گے وہی کاٹو گے، معلوم ہوا کہ وہاں حساب کتاب ہے۔ تمہاری پیدائش، اعضاء کی عجیب ترتیب، دنیا میں تمہارے حالات کا بدلنا، سب کچھ ہو کر کچھ نہ کچھ رہنا بتا رہا ہے کہ
کہ تم کسی اور کے قبضے میں ہو۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا میرا مولا، سب سے افضل سب سے اعلی میرا مولا میرا مولا، سب کو وہ ہی دے ہے روزی، نعمت اس کی دولت اس کی، رازق داتا پالن ہارا میرا مولا میرا مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حکمت کے علاج کا طریقہ کار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہربل یعنی حکیمی علاج ضد کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی اگر بدن میں سردی سوداویت یعنی سرد کیفیت بڑھ گئی ہو تو صفراوی یعنی گرم مزاج کی غذاؤں اور دواؤں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بلغمی مزاج والے کے بدن میں تری یعنی بلغم بڑھ گئی ہو تو دموی یعنی خشک دواؤں اور غذاؤں سے علاج کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، طب کی یہ چند باتیں پڑھنے سے کوئی طبیب نہیں بن سکتا، مریض کے علاج کے لیے اور بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ نیز ان قواعد میں بھی بہت تفصیل اور باریکیاں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لہذا کسی بیماری میں طب کی کتابیں پڑھ کر خود ہی سے علاج کرنے کے بجائے کسی اچھے طبیب سے علاج کروایا جائے۔ علاج کی احتیاطیں۔ تندرستی میں اعتدال یعنی توازن کے ساتھ تمام ہی مزاجوں کی غذائیں استعمال کی جا سکتی ہیں، مگر حالت مرض میں خاص خیال کیجیے اور اپنے مزاج، مرض اور موسم کے مطابق ہی غذائیں لیجیے۔ گرم صفراوی مزاج والے کو اگرچہ تربوز یعنی واٹر میلن بہت فائدہ پہنچانے والا ہے، مگر یہ سردیوں میں نہیں کھایا جائے گا۔ نیز ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سرد اور تر یہ دونوں مزاج قریب قریب ہیں، اسی طرح گرم اور خشک مزاج یہ قریب قریب ہیں، یعنی ان کی غذائیں اور پرہیز ملتی جلتی ہیں۔ بلغمی مزاج یعنی تر، بلغمی مزاج تر کے متعلقہ امراض، بلغمی کھانسی، بلغمی سر درد، اسہال، پیشاب کا بار بار آنا، برس، دماغی امراض، مرگی، موٹاپا، بالوں کا جلد سفید ہو جانا، نیند زیادہ آنا، سستی، کاہلی، کام میں دل نہ لگنا، جسم کے مختلف حصوں میں درد رہنا۔ بلغمی امراض والوں کے لیے فائدے مند غذائیں: خوبانی، آم، جامن، کلونجی، اجوائن، لونگ، جائفل، دارچینی، انڈے، کالے اور سفید چنے، میتھی دانہ، میتھی پالک، ساگ، کریلا، چلغوزہ، کاجو، سیب، لال مرچ، روغن بادام، مچھلی، کشمش، منقع، انجیر، کھجور، بادام، پستہ، اخروٹ، خربوزہ، گرما، اسٹرابری، پائن ایپل، خوبانی، چنے کی دال، شہد، کافی، چائے، مشک کستوری، مربع آملہ، پرندوں کا گوشت، بکرے اور دیسی مرغی کا گوشت۔ صفراوی مزاج یعنی گرم، صفراوی مزاج یعنی گرم کے متعلقہ امراض: گرمی دانے، پیلیا، منہ میں چھالے، گرمی زیادہ لگنا، پیشاب پیلا آنا، ہائی بلڈ پریشر، گرمی کا نزلہ، پیچس، مروڑ، لیکوریا۔ صفراوی امراض والوں کے لیے فائدے مند غذائیں: لوکی، ٹنڈے، ترئی، گاجر، مولی، خشک دھنیا، گاجر کا جوس، کدو شریف کا رائتا، بھنڈی، اروی، گوبھی، چقندر، شلجم، دودھ، دہی، لسی، کچی لسی، سادہ چاول، موسمبی، کھچڑی، آلو بخارا، فالسا، خربوزہ، شہتوت، تربوز، میٹھا، انار، تخم بالنگو، گوند کتیرا، چھلکا اسبگول، جو شریف کا دلیا، ستو، امبر۔
سوداوی مزاج یعنی سرد، سوداوی مزاج سرد کے متعلقہ امراض: سانس میں تنگی، پسلی چلنا، پٹھوں کی کمزوری، ہرے دست آنا، دانتوں کا گرنا، چہرے پر چھائیاں، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، بالوں کا جھڑنا، خون کی کمی، ریشہ، رکاوٹیں حیض، گلٹیاں، سردی زیادہ لگنا، پتے کی پتھری، بلڈ پریشر لو، جسم کے مختلف مقامات پر رسولیوں کا بننا، سوزش جگر۔ سوداوی مزاج والوں کے لیے فائدے مند غذائیں: کریلا، بیگن، کھجور، شہد، انگور، مسور کی دال، نمک، زیرہ ملا کر پودینے کی چٹنی، انجیر، بادام، کاجو، اخروٹ، روغن بادام، انڈا، پائنیپل، لہسن، لیچی، ہلدی، ادرک، زعفران، دیسی مرغی، بکرے کا گوشت، زیتون۔ دموی مزاج یعنی خشکی: دموی مزاج یعنی خشکی کے متعلقہ امراض: پھوڑے پھنسیاں، ہاتھ پیروں میں گرمائش رہنا، منہ کڑوا رہنا، ایڑیوں اور ہونٹوں کا پھٹنا، دائمی قبض، خشک کھانسی، کیڑا، عرق النساء، جوڑوں کا درد، نیند نہ آنا، پیشاب جل کر آنا، گردے مثانے کی پتھریاں، نکسیر بہنا، جسم کے دیگر اعضاء سے خون بہنا جیسے کھانسی میں خون آنا، خونی و بادی بواسیر، گیس کی وجہ سے جسم کے مختلف اعضاء میں درد ہونا وغیرہ۔ دموی مزاج میں فائدہ پہنچانے والی غذائیں: کدو شریف، ٹنڈے، لوکی، کھیرا، ککڑی، مولی، گھیا، کدو، لوکی شریف کا رائتا، لوکی شریف کا حلوہ، دودھ، دہی، لسی، موسمبی، کینو، مونگ کی دال، چھوٹی الائچی، مروارید، سچے موتی، امبر، دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ۔ بارش اور آم کا تعلق: بارشوں سے پہلے یا بعد میں آم کھانے کا تعلق نہیں، مگر عوام میں یہ بات مشہور ضرور ہے کہ گرمی کے موسم میں آم بارش ہو جانے کے بعد ہی کھایا جائے۔ ممکن ہے وہ افراد جن کا مزاج صفراوی یعنی گرم ہے، ان کے لیے بارش کے بعد آم مناسب مقدار میں کھانا اس لیے فائدہ مند رہتا ہو کہ بارشوں کے بعد گرمی میں کمی اور موسم میں نمی بڑھ جاتی ہے، مگر دیگر مزاج مثلا سرد مزاج یا تر یعنی بلغمی مزاج والے افراد مناسب مقدار میں بارش سے پہلے یا بعد میں جب بھی کھائیں فائدہ ہی ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ دیگر پھلوں کی نسبت آم زیادہ مقدار میں مسلسل کھاتے ہیں اور پانی کم پینے کی عادت ہوتی ہے، اور عام طور پر گرمی کے موسم میں بھی زیادہ مرگن یعنی گھی تیل والی غذائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یوں بڑے اور بچے دونوں گرمی دانوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں شروع میں جو آم آتے ہیں وہ کاربیٹ یعنی کیلشیم کاربیٹ نامی کیمیکل سے پکائے جاتے ہیں۔ جب تک بارش کا موسم آتا ہے تب درختوں پر لگے آم بھی پک جاتے ہیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور کیمیکل والے نامناسب۔ گرمی دانوں کے 3 علاج: نمبر 1، خالص عرق گلاب کے 4 سے 5 چمچ پی لیجئے۔ نمبر 2، کچی لسی یعنی دودھ کم پانی زیادہ مقدار میں شامل کر کے پینا بہت مفید ہے۔ 3، پودینے اور چھوٹی الائچی کا قہوہ۔ قہوہ بنانے کا طریقہ: 3 دانے چھوٹی الائچی، 10 پتے پودینہ، 2 کپ پانی میں ابال لیجئے۔ جب 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیجئے۔ آم کھانے کے ساتھ گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے ان چیزوں کا استعمال فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ ہائی بلڈ پریشر کا روحانی علاج: یا سلام یعنی اے سلامتی دینے والے 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا پانی پر دم کر کے پی لے۔
یوں ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلام پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم دونوں جہاں کی سلامتی نصیب ہوگی۔ یہ ورد ہر بیماری کے لیے مفید ہے۔ نیند لانے کا روحانی علاج، اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ بلڈ پریشر نارمل، ڈپریشن ختم اور نیند لانے کا نسخہ، ہربل یعنی دیسی علاج، گل سرخ 6 گرام، سونف 6 گرام، خشک دھنیا 6 گرام، استو خودوس 6 گرام، سندل سفید 3 گرام، چھوٹی الائچی 5 دانے۔ تمام چیزوں کو 1 گلاس پانی میں ابال لیجئے اور جب 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیجئے۔ استعمال کا طریقہ روزانہ صبح خالی پیٹ اور سوتے وقت۔ درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو، جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ مریض کو پڑھنے کی آواز نہ جائے، اس کی احتیاط کیجیے۔ بہتر نیند کے لیے بادام کا تیل، المونڈ آئل روزانہ سوتے وقت سر میں مساج کیجیے اور 1 چمچ دودھ میں ملا کر پی لیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ علاج نیند کے ساتھ ساتھ سر اور جلد یعنی اسکن کی خشکی کے لیے بھی مفید ہے۔ نیز گرمی دانوں سے حفاظت کے ساتھ ساتھ پیٹ کا نظام بھی بہتر رہے گا، انشاءاللہ الکریم۔ روغن بادام 100 گرام، روغن کدو شریف 100 گرام، روغن کاہو 100 گرام، روغن دھنیا 100 گرام۔ طریقہ استعمال: سوتے وقت سر میں ہلکے ہاتھوں سے مساج کیجیے، چاہیں تو کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا بنایا تیل خرید لیجیے یا پھر یہ تمام چیزیں آدھا کلو لے کر مکس کر کے اس کا آئل خود نکلوا لیجیے۔ نمبر 1 بادام، نمبر 2 مغز کدو شریف، نمبر 3 مغز کاہو اور نمبر 4 خشک دھنیا بیج۔ دماغی کمزوری کا روحانی علاج: اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ جس کے سر میں درد ہو یا چکر آتے ہوں، اس کے سر پر درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 7 بار پڑھ کر سر پر پھونک مار دیجئے۔ اسلامی بہن خود اپنے سر کے درد کی جگہ پکڑ لے اور اس کا محرم یا شوہر پڑھ کر اس کے سر پر پھونک مار دے، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا اور دماغی کمزوری دور ہوگی۔ مگر دماغی کمزوری کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عمل روزانہ کسی ایک ہی وقت میں، مثلا روزانہ دن کے 12 بجے 7 دن تک مسلسل کیا جائے۔ دماغی کمزوری دور کرنے کا نسخہ: خشک دھنیا بیج 100 گرام، سونف 100 گرام، مغز کدو شریف 100 گرام، مغز بادام 100 گرام، بال چھڑ 50 گرام، تخم کاہو 50 گرام، چھوٹی الائچی 50 گرام، مصری 100 گرام۔ تمام چیزیں پیس کر صبح اور شام 1 چمچ اسپون پانی یا دودھ سے خالی پیٹ کھا لیجئے یا صرف سوتے وقت 2 چمچ دودھ میں ملا کر لے لیجئے۔ شوگر ہو تو مصری نہ ملائیں۔ بینائی، ذہنی، آنکھوں کی کمزوری اور قوت حافظہ کے لیے نسخہ: مغز کدو شریف 100 گرام، مغز بادام 100 گرام، سونف 100 گرام۔ ان تمام چیزوں کو پیس کر رکھ لیجئے اور سوتے وقت چمچ دودھ میں ملا کر پی لیجئے۔ یہ سفوف، بینائی، ذہنی اور دماغی کمزوری، آنکھوں کی کمزوری اور قوت حافظہ کے لیے فائدہ مند ہے۔
جسم میں درد کا روحانی علاج۔ یا غنیو، اے ہر چیز سے بے پرواہ، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا۔ شوگر، موٹاپا، فیٹی لیور، وزن کم کرنے کے لیے، بدن کی زائد چربی، جوڑوں کا درد، جلدی امراض، خارش، پھوڑے پھنسی، گیس اور معدے کے امراض میں بہت فائدے والا نسخہ۔ کریلا 50 گرام، ایلو ویرا کا گودا 25 گرام، ادرک 3 گرام، لیمو آدھا، پودینے کے پتے 15 عدد، کالی مرچ 3 سے 5 عدد، 2 گلاس پانی میں گرائنڈ کر کے روزانہ صبح خالی پیٹ پی لیا جائے تو بہتر، ورنہ کسی بھی وقت یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 2 بار بھی پیا جا سکتا ہے۔ گرمی دانوں کے لیے نسخہ۔ عناب یعنی بیر کی طرح ایک پھل ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے کہ 11 دانے بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے 5 سے 7 دانے، رات کو 1 یا آدھے گلاس پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ چھان کر پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم گرمی دانوں کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے پنیر بوٹی تقریباً 10 دانے رات کو 1 یا 2 گلاس پانی میں بھگو دیجئے، صبح چھان کر اس کا پانی پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم شوگر کے مرض میں فائدہ مند ہے۔ بلغم کی زیادتی میں فائدہ پہنچانے والا نسخہ۔ سپستان 250 گرام، عناب 250 گرام، بہی دانہ 60 گرام، ان 3 چیزوں کو موٹا موٹا کوٹ لیجئے اور مکس کر کے رکھ لیجئے، رات کو روزانہ 2 چمچ 1 گلاس پانی میں بھگو دیجئے، صبح خالی پیٹ اسے ابال کر جب آدھا پانی رہ جائے تو چھان کر پی لیجئے، بلغم کو نکالنے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کریلا بٹر ملن کے فوائد۔ کریلا اپنے مزاج کے حساب سے خشک گرم ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، مثلا مصفی خون یعنی خون صاف کرنے والا، جلدی امراض، پھوڑے پھنسی، خارش میں فائدہ مند ہے، بلغمی مزاج والوں کو خاص طور پر مفید ہے، شوگر، ملیریا، پیٹ کے کیڑوں، ہیضے کے مرض، فیٹی لیور، بھوک کی کمی، فالج جوڑوں کے درد، پتے کی پتھری اور آنتوں معدے کی کمزوری کے لیے مفید ہے، البتہ گرم مزاج والے زیادہ استعمال نہ کریں۔ کریلے کا جوس۔ کریلے کے جوس کا استعمال مسلسل نہ کیا جائے، بلکہ 3 دن پی کر 3 دن کا وقفہ یا 5 روز پی کر 3 روز کا وقفہ لینا مناسب رہے گا، کیونکہ مسلسل ایک ہی مزاج کی دوا کا استعمال مفید نہیں ہوتا۔ جن کا مزاج خشک یا گرم ہے ان کو بھی خاص طور پر وقفے سے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ طبیعت میں ضرورت سے زیادہ گرمی اور خشکی بڑھ جائے گی۔ کریلے کے جوس میں آدھی لیموں کا رس یا کالی مرچ کی 1-2 چٹکی ڈال لینا اس کے فوائد بڑھا دے گا، انشاءاللہ الکریم۔ تندرستی اور لمبی عمر کا نسخہ۔ واقعہ منقول ہے، پہلے کے زمانے میں ایک شخص نے کافی لمبی عمر پائی، ان سے ان کی لمبی عمر کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو کھانے کو خوب گلاتے ہیں، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خوب چبا چبا کر کھاتے ہیں، اور ابھی پیٹ بھرا نہیں ہوتا کہ ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ بیماریوں سے بچنے کا لاجواب نسخہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے سنت کے مطابق کھائیں پیئیں گے تو کئی طرح کی بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ نفس کے مطالبات پر جو ہاتھ میں آیا وہ کھاتے رہے، مثلا پیزے، پراٹھے، فاسٹ فوڈ، زنگر، شوارما وغیرہ، دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں سے بچیں، اور برف کا ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس، رنگ برنگے سوڈا واٹر وغیرہ بھی
نہ پئیں، بلکہ کچھ نہ کچھ پیدل چلنے اور ہلکی پھلکی ورزش کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کا معدہ درست رہے گا۔ معدہ بیماریوں کا گھر اور پرہیز دواؤں کا سر ہے۔ اگر معدے کو ٹھیک رکھنے اور صحت خراب کرنے والی غذاؤں یعنی جنک فوڈ سے بچ گئے تو ہائی کولیسٹرول، شوگر، بلڈ پریشر، فیٹی لیور وغیرہ سمیت کئی پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ اطباء کہتے ہیں تقریباً 80% بیماریاں پیٹ کی خرابی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ عبادت پر قوت پانے کی نیت سے اچھی صحت کے بارے میں معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کے ان رسائل کباب، سموسے، وزن کم کرنے کا طریقہ، فیضان سنت جلد 1 کا باب پیٹ کا قفل مدینہ اور گھریلو علاج نامی کتب پڑھیے۔ ان کتابوں کو فری ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net وزٹ کیجیے۔ تجربہ شرط ہے اور 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ کوئی علاج یقینی نہیں۔ تجربہ کرنے والوں کا محاورہ ہے العلاج رمی السہم فی الظلمات، یعنی علاج اندھیروں میں تیر اندازی ہے۔ مطلب یہ کہ علاج چاہے کیسا بھی ہو اس سے شفا ملنا ظنی ہے، یقینی نہیں۔ جو لوگ شرطیہ علاج کا بورڈ لگاتے ہیں انہیں بھی ایسے جملے لکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ شفا من جانب اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کے چاہنے ہی سے شفا ملے گی۔ اگر وہ نہ چاہے تو دوا زہر کا کام بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ ادویات یعنی میڈیسن کے ری ایکشن کے کئی واقعات آئے دن سننے کو ملتے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اخبارات میں بھی چھپ جاتے ہیں۔ ہماری توجہ صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف لگی رہنی چاہیے اور اس سے دعا کرتے رہیں نسأل اللہ العافیہ، یعنی ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنا سنایا علاج خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، کتابوں یا لوگوں کے بتائے ہوئے نسخوں کے مطابق علاج کرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ خاص تاکید ہے کہ اس رسالے میں دیا ہوا کوئی بھی نسخہ اپنے طبیب سے مشورہ کیے بغیر استعمال نہ کیجیے، اگرچہ یہ نسخہ اسی بیماری کے لیے ہو جس میں آپ مبتلا ہیں۔ لوگوں کی طبی کیفیات یعنی ٹیمپرمنٹس مختلف ہوتی ہیں، لہذا آپ کی جسمانی کیفیات یعنی فزیکل کنڈیشن سے واقف آپ کا مخصوص طبیب ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ آپ کو کون سا نسخہ موافق ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں۔ کتاب میں علاج کے طریقے بیان کرنا اور ہے، جبکہ کسی خاص مریض کا علاج کرنا اور۔ بیمار ہجر کا ابھی ہو جائے گا علاج، جاؤ اٹھا کے لاؤ مدینے کی تھوڑی دھول۔